الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کو پکارو، اپنے دل کے اندر، اپنے نفس کے اندر اپنے رب کو پکارو، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، اپنے رب کو اپنے دل کے اندر اپنے نفس کے اندر گڑ گڑاتے ہوئے پکارو اور خوف کے ساتھ پکارو۔ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، آواز پست ہونی چاہیے۔ صبح کے وقت پکارو، شام کے وقت پکارو۔ اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ غافل لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم لوگ اپنے رب کو پکارو، اپنے دل کے اندر اپنے نفس کے اندر گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اور پست آواز میں، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ صبح کے وقت بھی پکارو، شام کے وقت بھی پکارو۔ اگر ایسا کام کرو گے تو تم غافل لوگوں میں شمار تمہارا نہیں ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو گڑ گڑاتے ہوئے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے دعا کریں کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دعا کریں لیکن ہماری دعائیں قبول نہ ہوں۔ اور ہمیں اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، بہت زیادہ بلند آواز سے ہمیں دعا نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہم جس ذات کو پکار رہے ہیں وہ گرچہ ساتوں آسمان اس کے اوپر عرش پر مستوی ہے، وہاں سے بھی ہماری بات کو اللہ رب العالمین سن رہا ہے، بلکہ ہمارے نفس کے اندر جو وسوسہ چل رہا ہے اس وسوسے کو بھی اللہ رب العالمین جان رہا ہے۔ تو اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو غافل لوگوں میں نہیں ہے۔ تو اسی آیت کریمہ سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو اپنے دل کے اندر نہیں پکارتے، جو اللہ رب العالمین سے خوف نہیں کھاتے، تو ایسے لوگ جو صبح میں اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے، شام میں اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے غافل لوگوں میں شمار کیا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، ایسے اپنے نفع نقصان کو بھی بھول چکے ہیں۔ تو عقل مند، چالاک، ہوشیار وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرمایا کہ بے شک آپ کے رب کے پاس جو لوگ ہیں وہ آپ کے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، فرشتے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ آگے جو اللہ رب العالمین نے یہ بات کی بیان فرمائی اس لیے تاکہ مومنین جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے، وہ دن رات اللہ رب العالمین کی تسبیح، تحلیل، تقدیس بیان کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ بھی اگر اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں گے، اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اس میں ہمارا فائدہ، اللہ رب العالمین کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر نہیں پکاریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ تو یہ ہم لوگ جو ہے اپنے فائدے کی چیز کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے اللہ رب العالمین سے قریب ہوں اور اللہ رب العالمین سے لو لگائیں۔ آگے آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک مومنین وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے، اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ اور جب ان کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہم نے انہیں روزی دے رکھی ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔
لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے درجات ہیں اور بخشش ہے اور پاکیزہ روزی ہے، عزت کی روزی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی 5 کوالٹی بتائی ہے، 5 صفات کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے، مومنوں کی 5 شان بتائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ پہلی شان کیا بتلائی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، یہ مومنوں کی شان ہے۔ اگر ہمارے دل دہلتے ہیں تو ہم سمجھیے کہ مومن ہیں، اور اگر نہیں دل دہلتے تو سمجھیے کہ ہمارے اندر کچھ کھوٹ ہے، کیونکہ کلام پاک کی آیتیں حتمی ہیں، یقینی ہیں۔ وہ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہمارا دل دہلتا ہے کہ نہیں دہلتا ہے۔ تو مومنوں کی شان کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے تذکرے سے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے خوف سے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی سن کر کے اللہ رب العالمین کی عظمت اور ہیبت سے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ پہلی کوالٹی ہے۔ دوسری کوالٹی کیا ہے؟ جب کلام پاک کی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے پاس سنائے جاتے ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری کوالٹی کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ہر ایک معاملے میں اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی کوالٹی کیا ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ 5 نمازیں وقت مقررہ پر پڑھتے ہیں، یہ چوتھی کوالٹی ہوئی۔ اور پانچویں کوالٹی کیا ہے، 5ویں صفات کیا ہے کہ ہم نے جو انہیں روزی دے رکھی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ تک ان کا مال پہنچتا ہے تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، نفلی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار و اقارب پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی 5ویں صفت ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حقیقی طور پر یہی مومن ہے، یہی سچے مومن ہیں۔ تو یہ جو 5 کوالٹی ہے، یہ 5 کوالٹی جو ہے ہمیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور مومن جو ہے اللہ رب العالمین، ہمارا بھروسہ ہر ایک معاملے میں اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے۔ ہم ہر ایک معاملے میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، یہاں تک کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے تو بھی اس وقت یہ سمجھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے اور یہ ختم کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس مصیبت کے وقت بھی ہم لو اللہ رب العالمین سے لگائے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرنا چاہیے۔ جب قوم کے اندر بے حیائی، برائی عام ہو جائے اور قوم کے اچھے لوگ اس برائی کو روکیں گے نہیں، اس برائی پر نکیر نہیں کریں گے، اس برائی پر پکڑ نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین جب اپنا عذاب نازل کرے گا تو سب کو اللہ رب العالمین ملیا میٹ کر دے گا۔ برے لوگوں کو پر تو عذاب نازل کرے گا، برے لوگوں کی وجہ سے ہی عذاب آئے گا، لیکن اس میں جو اچھے لوگ رہیں گے ان کو بھی اللہ رب العالمین بخشے گا نہیں، ان کو بھی ساتھ میں اللہ رب العالمین لپیٹ لے گا، ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین عذاب نازل کرے گا۔ نیک لوگوں کی غلطی کیا تھی؟ وہ اپنے آپ تک محدود تھے، انہوں نے برائی کو روکا نہیں، اس لیے جب عذاب آئے گا تو ان کے اوپر بھی آئے گا۔ اور کبھی اللہ رب العالمین ایسا بھی کر سکتا ہے کہ یہ نیک لوگ روک رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو بچا لے اور برے لوگوں پر عذاب نازل کرے۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ برائی کو روک رہے ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین عذاب نازل کرے تو نیک لوگوں پر بھی نازل کرے اور برے لوگوں پر بھی نازل کرے، پھر نیک لوگوں کی نیتوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا
ان اللہ شدید العقاب، تم ایسے فتنوں سے بچو، تم ایسی مصیبت سے بچو، تم ایسے عذاب سے بچو، جب میں وہ عذاب نازل کروں گا تو تم میں سے صرف خاص ظالم لوگوں پر ہی نازل نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے عذاب کو عام کر دوں گا، اور تم لوگ جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب میں عذاب نازل کروں گا تو سب کے اوپر نازل کروں گا۔ ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کا اکرام ہے، اور اگر ہمارے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے زمین بھر کی تمام چیزوں کو خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صحابہ کرام کے لیے محبت، یہ اللہ رب العالمین نے احسان گنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ میرا احسان ہے۔ نہیں تو یہ لوگ اوس اور خزرج والے جو انصار ان کے مدینہ، ان کی ہسٹری دیکھیے، اوس اور خزرج والے تو ایک دوسرے کے قتل کے در پر رہتے تھے، ان کی پرانی کئی سالوں سے لڑائیاں چلتی آ رہی ہیں، یہ کبھی ایک جگہ اوس اور خزرج والے کبھی ایک جگہ بیٹھ سکتے تھے، کبھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور بیٹھے کیا پھر جو ہے صحابہ کرام ان کو بنایا، ان کے دلوں کے اندر سے کینہ، کپٹ، بغض و حسد کو اللہ رب العالمین نے نکالا، اور اس کی جگہ پر اللہ رب العالمین نے محبت کو ڈالا۔ تو اس محبت کو ڈالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا احسان ہے۔ اس محبت کو ڈالنے کے لیے روئے زمین کا بھر کا جتنا چیز ہے سب خرچ کر ڈالتے، سونا خرچ کر ڈالتے، چاندی خرچ کر ڈالتے، روپیہ پیسہ خرچ کر ڈالتے، سب کچھ خرچ کر کے آپ دیکھ لیتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہے تمام صحابہ کرام کو ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کر سکتے، تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ اوس والوں کو ہم نے جو ہے صحابہ کرام ہونے کا شرف بخشا، خزرج والوں کو میں نے صحابہ کرام ہونے کا شرف بخشا، مکہ کے لوگوں کو میں نے صحابہ کرام ہونے کا شرف بخشا، اور دیگر دوسرے جگہوں سے جو لوگ آئے، چاہے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے جگہوں سے جو آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، دور سے جو لوگ آپ کے ارد گرد سب آ رہے ہیں، اور سب کے دلوں میں آپ کے لیے جو محبت ہو رہی ہے، یہ میرا احسان ہے، میں نے احسان کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ صحابہ کرام جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ میرا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے احسان گنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی نقطے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم سے کوئی محبت کرتا ہے یا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ سب سے مین تو دل ہی ہے، اور اگر ہمارے دل ایک دوسرے سے بغض کرنے لگے، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، ایک دوسرے سے جلن کرنے لگے تو معاشرہ تباہ برباد ہو جائے گا، اور وہ دیکھ رہے ہیں ہم آج محبت کہاں ہے، نہیں ہے کچھ محبت۔ 20 سال پہلے جو محبتیں ہوتی تھی، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے ماضی قریب میں جو محبتیں ہوتی تھی وہ آج محبتیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے ایسا لگ رہا ہے آگے چل کر کے محبت اور ختم ہو جائے گی۔ ابھی کوئی اچھے سے گفتگو کر لے رہا ہے، کوئی میٹھی بول دے رہا ہے، اچھے سے گفتگو کر لے رہا ہے، تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک دوسرے سے دل مل رہے ہیں۔ کب دل جو ہے ایک دوسرے سے ناچاقی کا شکار ہو جائے، کب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ دل ادلتا بدلتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے صحابہ کرام کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالی ہے، آپ پورا روئے زمین کی تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے، یہ صحابہ کرام جو آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ صحابہ کرام جو ہے آپ کے ارد گرد بھی نہیں پھٹکنے والے تھے۔ تو سب سے مین چیز ہے دل، یہ دل جو ہے صاف ستھرا رہنا چاہیے،
یہی دل تو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ انسان کتنے اچھے سے، کتنے خلوص سے، کتنے للہیت سے، کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، کتنے اچھے طریقے سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، کتنے اچھے طریقے سے اس کے رکوع سجود ہو رہے ہیں، کتنے اچھے طریقے سے وہ دعائیں مانگ رہا ہے، کتنے اچھے طریقے سے وہ جو ہے خرچ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نیتوں کو دیکھتا ہے، اور نیتوں کا مقام دل ہے۔ تمام عبادتیں جو شریعت اسلامیہ جس چیز پر پرکھتی ہے، کس کو؟ دل کو پرکھتی ہے اور نیتوں کو پرکھتی ہے، تو اس کا نیت کا مقام دل ہے، تو اس سے بھی دل کی جو اہمیت معلوم ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و الفت کو اڈیل دے، اور ہمارے دلوں کے اندر سے کینہ کپٹ بغض و حسد کی چنگاری کو تو نکال دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنا دے، ایسا معاشرہ بنا دے جو پاک باز معاشرہ ہو، یہاں پر جو ہے ہم لوگ جو ہے کثرت سے جو نمازیں پڑھنے والے ہوں، اور پھر جو ہے ہم ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین تیری دیگر عبادتیں کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم نے ابھی جو تراویح کی نماز پڑھی ہے، اس نماز کو تو قبول فرما لے، آمین۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہم جو رمضان المبارک کے مہینے میں مختلف عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔